ایک شخص نے پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا جب بھی کوئی کام کرنا چاہو اسے کرنے سے پہلے اس کے انجام پر غور و فکر کرو، اگر انجام میں خیر ہو تو کر لو، اگر انجام برا ہو اس کام کے قریب نہ جاؤ۔ مثال عرض کروں، جھگڑا ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے جھگڑے سے معاملہ یوں ہوتا ہے، ایک دوسرے سے کہتا ہے میں تجھے فیر مار دوں گا، تو یہ جب اس نے کہا تو وہ فیر مارنے سے پہلے اس فیر کے انجام کے بارے میں غور و فکر کرے، دنیا میں انجام کیا ہوگا، آخرت میں انجام کیا ہوگا۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر جذبات میں آ کے کہہ رہا ہے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو گویا پیغمبر فرما رہے ہیں تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کام سے پہلے طلاق کے انجام پہ غور و فکر کر، تیرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اسی طرح اگر آپ کو شوق ہے کوئی بڑا عہدہ مل جائے، بڑا منصب مل جائے، تو پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ اس منصب کو پانے سے پہلے یہ دیکھ اگر مل گیا کیا تو اپنی آخرت بھی بچا سکے گا یا نہیں، یعنی کس چیز پہ دیکھ، انجام پہ۔ اب ذرا سمجھیے، وہب ابن عمرو جو معروف ہیں بہلول کے نام سے، یہ بڑا دانا اور حکیم شخص تھا، ہارون الرشید کا رشتہ دار بھی تھا۔ ہارون الرشید نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اسے قاضی القضات بناتا ہوں، چیف جسٹس بناتا ہوں۔ جب اس کو کہا، یہ جانتا تھا کہ کرنی تو اس نے اپنی مرضی ہے، یہ فوراً کہتا ہے جناب یہ منصب مجھے نہ دیجئے، میں اس کے لائق نہیں۔ وہ زہر شاہی جلال میں بیٹھا تھا، اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو وہب ابن عمرو نے کہا چلو تیری بات مان لیتا ہوں، اگر تیرے نزدیک میں جھوٹا ہی ہوں تو جھوٹے کو منصب قضاوت پر بٹھاتے کیوں ہو۔ اس نے کہا نہیں، یہ فیصلہ تجھے قبول کرنا پڑے گا اور کل صبح میں سرکاری آرڈر جاری کر دوں گا۔ اب وہب ابن عمرو کے پاس فقط ایک رات ہے، پوری رات اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، کبھی دیکھتا ہے یہ منصب لے لوں، دنیا کے اعتبار سے تو بلے بلے ہو جائے گی، دنیا تو سنور جائے گی، بڑا نام ہوگا، بڑے اختیارات ہوں گے، پھر نفس چاہتا کہ ہاں لے لینا چاہیے۔ پھر جب پیغمبر کی حدیث کو سامنے رکھ کے انجام پہ غور و فکر کرتا ہے، اگر مجھ سے یہ کہہ دیا کہ تم ایک قاتل کو چھوڑ دو اور ایک مظلوم بے گناہ کو سزاوار بنا دو تو مجھے کرنا پڑے گا، یہ کروں گا تو آخرت کا کیا بنے گا۔ ساری رات کیا کرتا رہا، اپنے نفس کا محاسبہ۔ کبھی نفس کہتا تھا لے لو، اور فرما رہے یا نہیں، پیغمبر کا فرمان کہہ رہے نہ لو۔ جب صبح اٹھا، اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے کیا کیا، پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیے، گلے میں رسیاں ڈال لیں، ہاتھ میں ایک ڈنڈا لے لیا، باہر نکلا اور کہتا چل میرا گھوڑا۔ اچھا محلے کے بچوں کو اور کیا چاہیے، وہ بچے پیچھے لگ گئے، اور جو بندہ جس قدر نامی گرامی ہوتا ہے تو اس کی خبریں بھی اتنی تیزی سے پھیلتی ہیں۔ اب خبریں پھیل رہی ہیں، وہب ابن عمرو جو اتنا دانا اور اتنا حکیم، وہ تو پاگل ہو گیا، وہ تو دیوانہ ہو گیا۔ جب یہی خبر ہارون الرشید کے پاس پہنچی تو اس نے ٹوک کے کہا، اس نے کہا نہیں میں جانتا ہوں وہ پاگل نہیں ہوا، دیوانہ نہیں ہوا، اصل میں وہ اپنی آخرت کا سودا نہیں کرنا چاہتا۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ ہاں، اللہم صلی علی محمد۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بھلا، لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے، میرے بیٹے کو، میرے بھائی کو یہ بڑا عہدہ مل جائے، اس کی منتیں، اس کی منتیں، اس کی سفارشیں، اس کی سفارشیں، کبھی نہیں کچھ سوچتا اگر یہ عہدہ مل گیا تو یہ اپنی آخرت بھی بچا سکے گا یا نہیں۔ نیاز دے دوں ممبر کی، دے دوں سب کو، اللہ پر توکل کیجئے۔ کس پر بھروسہ کیجئے؟ خدا پر۔
اگر تمہیں نظر آ رہا ہے یہ عہدہ سنبھال لو، دنیا تو بن جائے گی، آخرت نہیں بنے گی، تو اللہ پر توکل کیجئے، اس دروازے سے خود ہٹ آئیے، اللہ تیرے لیے 100 دروازے اور کھول دے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ فقط لگا رہے بس یہ عہدہ ملنا چاہیے، یہ اسکیل ملنا چاہیے، اس پوسٹ پہ مجھے ہونا چاہیے، بس یہی کاروبار مجھے کرنا چاہیے۔ نہ نہ نہ، پیغمبر فرما رہے ہیں جس کام کے کرنے کا ارادہ کرو پہلے اس کے انجام پہ غور و فکر کرو۔